ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. روزے کے اسباب کہ روزہ کب ہوگا، اس کا سبب، ہر ایک عبادت کا ایک سبب ہے. جیسے فجر کی نماز اس وقت ہم پر فرض ہوگی جب فجر کا وقت آئے گا، تو فجر کی نماز کا وقت اس کا سبب بنے گا. اسی طرح ظہر کی نماز ہم پر کب فرض ہوگی جب ظہر کا وقت داخل ہوگا، تو یہ وقت اس کا سبب بنے گا. اسی طرح روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا، اور روزہ نذر کا سبب منت ماننا، اور روزہ کفارہ کا سبب قسم توڑنا یا قتل کرنا یا زہار وغیرہ میں جو کفارے کے روزے آتے ہیں ان میں. تو سبب جب پایا جائے گا اسی کے مطابق وہاں پر وہ روزہ ثابت ہوگا. جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے اب جو ہے رمضان کا روزہ ہوگا. روزوں کی نیت کا بیان، یہ یاد رہے کہ جو عبادتیں مقصودہ ہیں، یعنی بذات خود عبادت ہیں، کسی دوسری عبادت کا وسیلہ نہیں ہے، کسی دوسری عبادت کا ذریعہ نہیں ہے، ایسی عبادتوں میں نیت شرط ہے. جو عبادتیں بذات خود فرض ہیں، ہاں جو عبادتیں دوسری عبادت کا وسیلہ بنتی ہے، ذریعہ، تو ان میں جو ہے نیت ضروری نہیں، البتہ نیت کرے تو بہتر ہے. مثلا وضو کے لیے ہمارے ہاں نیت شرط اور فرض نہیں ہے. اگر کسی نے بلا نیت ایسے ہی غسل خانے میں گیا تو ہاتھ منہ دھوئے اور سر پہ بھی ہاتھ پھیر لیا، پاؤں بھی دھو لیے، وضو کے سارے فرض ادا ہو گئے، اگرچہ اسے معلوم نہیں کہ یہ وضو کیا، اب پتہ چلا کہ یہ تو سارا میں وضو کا کام کر چکا، اس کا وضو ہو گیا. نیت ہمارے یہاں اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور نہ ترتیب ضروری ہے. لیکن جو عبادتیں مقصودہ ہیں، بذات خود ایک عبادت ہے مستقل، ان میں نیت شرط ہے. لہذا روزہ مستقل عبادت ہے، اس کے لیے نیت لازم ہوگی، ضروری ہوگی. ادائے روزہ رمضان، یعنی رمضان کے روزے کو ادا کرنے، نذر معین یعنی طے شدہ دن میں کوئی عبادت کرنے کی نذر مانی، یعنی روزہ رکھنے کی نذر مانی، اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ضحوہ کبریٰ تک، سورج ڈوب جانے کے بعد سے دوسرے دن کے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک. اب ضحوہ کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ ضحوہ کبریٰ اسی کو نصف النہار شرعی بھی کہتے ہیں، نصف النہار شرعی بھی کہتے ہیں، اور ہمارے عرف میں اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. حالانکہ زوال کا نام ہوتا ہے ڈھلنا، جیسے ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں المعروف کالمشروط، لوگ زوال سے مکروہ وقت کو پہچانتے ہیں. لوگ ضحوہ کبریٰ کہیں تو سمجھے کہ کسی بیگم کا نام لیا ہے، کبریٰ سن کے جی. تو ضحوہ کبریٰ، اسی طرح نصف النہار شرعی، تو ان کے لیے عجیب عجیب لفظ ہیں. تو یہ یاد رہے نصف النہار شرعی اور ضحوہ کبریٰ یہ شرعی نام ہے. ہمارے یہاں یہ وقت پہچانا جاتا ہے زوال سے، جس کو ہم مکروہ وقت کہتے ہیں. حالانکہ یوں دیکھا جائے تو زوال کا وقت مکروہ نہیں ہوتا، کیونکہ زوال میں تو سورج ڈھلتا ہے اور ڈھلنے سے ظہر شروع ہوتی ہے. لیکن المعروف کالمشروط، لوگوں میں جو رائج ہے اس کے مطابق ہم بات کریں تو یہ کب ہوتا ہے. اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے آپ ایک سفید کاغذ یا سفید کپڑے پر پین کے ڈھکن یا کسی بھی چیز کو سیدھا کھڑا کریں اور موبائل سے اوپر روشنی ڈالیں. روشنی ڈال کے جب دیکھیں کہ ڈھکن کی روشنی بالکل نیچے پڑ رہی ہے، کہیں بھی دائیں بائیں آگے پیچھے جھکی ہوئی نہ ہو، بالکل نیچے سینٹر میں، جب یہ صورت دن میں سورج کے وقت میں آ جائے تو یہ وقت شریعت طیبہ میں ضحوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ بالکل اس کے نیچے ہوتا ہے، نہ جانب مشرق ہوگا نہ جانب مغرب، بلکہ بالکل اس کے نیچے. اب جیسے سایہ مشرق کی طرف بڑھے گا، کیونکہ سورج جائے گا مغرب کی طرف، تو سایہ بڑھے گا کدھر؟ مشرق کی طرف. جب سورج مشرق کی طرف ہوگا تو سایہ کس طرف ہوگا؟ مغرب کی طرف. لیکن جیسے یہ ضحوہ کبریٰ کا وقت آیا، اب اس کے بعد جیسے سورج مغرب کی طرف جائے گا سایہ تھوڑا سا کھسکے گا، کس کی طرف؟ مشرق کی طرف. جیسے کھسکا ظہر کا وقت اب یہاں سے جو ہے شروع ہوا جی. اور کہاں تک رہتا ہے وہ سایہ؟ ہر چیز کا جو اصلی سایہ اسے چھوڑ کر ڈبل ہونے تک، اس کا ڈبل سایہ ہو جائے وہاں تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو ضحوہ کبریٰ سمجھ میں آیا. تو نیت جو کی جائے گی وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک. لہٰذا آج اگر ہم نے مان لیجیے کہ افطار کر لی، افطار کرنے کے بعد، افطار غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے کہ پہلے ہوتی ہے؟ بعد میں. تو غروب آفتاب کے بعد ہم نے افطار کر لی، افطار کے بعد اگر ہم نے کل کے روزے کی نیت کر لی تو مان لی جائے گی. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ سحری کر کے ہی نویت و نصوما پڑھیں، کیونکہ اس کا وقت کہاں سے کہاں تک بتایا؟ ادائے رمضان، یعنی روزہ رمضان کو ادا کرنے کی نیت کا وقت ہے سورج ڈوب جانے کے بعد سے دوسرے دن کے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک.
وقت میں جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے. لیکن یہ 3 روزوں کا وقت ہے, یہ یاد رکھیے گا. 3 روزے کئی طرح کے, مگر ان میں سے انہی 3 کے لیے ہے. ایک تو رمضان کے روزے کی ادا اور نذر معین اور نفل, ان میں یہ وقت ہے. لہذا آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا, پھر بے ہوش ہو گیا کسی وجہ سے, اور ضحوہ کبریٰ کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد ضحوہ کبریٰ شروع ہو گئی, زوال کا وقت جسے اپنے عرف میں کہتے ہیں وہ شروع ہو گیا مکروہ وقت, اس کے بعد ہوش آیا تو یہ روزہ نہ ہوا. اور آفتاب ڈوبنے کے بعد نیت کی تھی تو ہو گیا. سورج ڈوبنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ نیت کا وقت کون سا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد سے. جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, نیت قصد قلبی کا نام ہے, زبان سے کہنا شرط نہیں. یہاں بھی وہی مراد ہے, مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. اگر رات میں نیت کرے تو الفاظ یوں ہو, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا, جو ترجمہ حضور صدر الشریعہ نے کیا ہے وہی کر رہے ہیں, یعنی میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا. اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان, میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا. اس میں الیوم بولے. اگر دن میں کرتا ہے یعنی طلوع فجر کے بعد اگر نیت کرے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تو غدن نہ کہے, کیونکہ غدن کا اطلاق ہوتا ہے بعد والے دن پر, اور عموماً دن کا اطلاق ہوتا ہے دن کے اجالے سے رات تک, اس طرح ہوتا ہے. تو اگر رات میں یا غروب آفتاب کے بعد سے طلوع فجر سے پہلے تک کرتا ہے تو غدن کا لفظ بولے گا, اور اگر دن میں کرتا ہے یعنی طلوع فجر کے بعد نیت کرتا ہے تو ھذا الیوم. اور اگر تبرکن اور طلب توفیق کے لیے نیت کے الفاظ میں انشاءاللہ تعالی بھی ملا لیا تو حرج نہیں, یہ بھی ملا سکتے ہیں. یہ مسئلہ آپ نے اس لیے بیان کیا کہ بعض لوگ ان نیتوں میں انشاءاللہ بولتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں جو رائج ہے نا وہ 2 طرح کا ہے. عام طور سے جو کام نہیں کرنا ہوتا اس میں انشاءاللہ بولتے ہیں, جبکہ یہ غلط ہے. نہ کرنے پہ کبھی نہ بولیں, صاف کہتے کہ نہیں ہوگا, وہاں نہیں, ہرگز نہ بولیں ایسا. بلکہ پکا ارادہ ہو تو یہاں بھی یاد رہے کہ نیت کے ساتھ انشاءاللہ بولا ہے اور روزہ رکھنے کا پکا ارادہ ہے اور تبرکن انشاءاللہ بولا ہے تو ٹھیک ہے, بول سکتے ہیں. اور اگر پکا ارادہ نہ ہو اور انشاءاللہ کس لیے بولا ہے جس طرح عرف میں رائج ہے تو مذبذب ہو تو نیت ہی کہاں, یہ نیت ہی نہیں مانی جائے گی. اور اب اس طرح وہ دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں, اور اگر یہ نیت کہ اب سے روزے دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے, طلوع فجر سے. مثلا آنکھ لگ گئی دن میں 11-12 بجے اٹھے, اور اب اگر وہ نیت کرتا ہے تو نیت میں ارادہ یہ ہو کہ طلوع فجر سے میں شروع وقت سے روزے دار ہوں. اب سے کہ جاگیا تئیں تھی سوار, یہ معاملہ نہیں اس میں کہ جب اٹھے تب سے سویرا نہیں. اگر وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب سے روزے دار ہوں تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا, کیونکہ روزہ کمپلیٹ جو ہے شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. ان 3 قسم کے روزے, روزہ رمضان کی ادا, نذر معین اور نفل, ان 3 کی بات کرتے ہیں. اگرچہ ان 3 قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے, مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے. رات میں نیت کی, پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی. کھانے پینے سے نیت ٹوٹے گی نہیں, رات میں کھانے پینے سے وہی پہلی کافی ہے, پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں. مثلا افطار کے بعد ہی نیت کر لی تھی کل روزہ رکھنا ہے, پکا ہے بالکل. اب رات میں آپ کھایا یا دیر سے کھایا تو اس کھانے پینے سے وہ نیت جائے گی نہیں, وہ جائے گی نہیں نیت. عورت حیض و نفاس والی تھی, اس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو گئی تو روزہ صحیح ہو گیا, ورنہ نہیں. طلوع فجر سے پہلے اگر پاک ہو گئی تو, اگرچہ اس نے نیت کی تھی کس حالت میں؟ جبکہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہے, اس درمیان میں نیت کی, مگر طلوع فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو اس صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا. جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی, یوں ہی روزے میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی چیز نہ کرے. یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جس طرح نیت کر لینے سے روزہ ہو جاتا ہے تو کیا توڑنے کی نیت سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, روزہ ٹوٹے گا روزہ ٹوٹنے والے کسی عمل کے ارتکاب کی وجہ سے. اگر ارادہ کر لے کہ میں روزہ توڑ دوں گا یا میں
پکا کہ روزہ توڑ دوں گا، تو اس ارادے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ منافی صوم یعنی روزہ توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، یعنی دن میں جب نیت کرتا ہے تو نیت کرنے تک صبح صادق سے لے کر اب تک کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس بات سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلا صبح میں جم کے ارادے کے ساتھ ناشتہ کر چکے تھے اور 11 بجے یاد آیا نہیں یار میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں، تو نہیں چلے گا یہ، کیونکہ روزے کے منافی چیز پالی گئی، لہذا اب وہ نیت نہیں کر سکتا۔ صبح صادق سے نیت کرنے تک کوئی ایسی بات نہیں پائی جانی چاہیے جو روزے کے منافی ہو، لہذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو اب نیت نہیں ہو سکتی، یہ متقدمین کا فیصلہ ہے۔ لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں اب بھی نیت صحیح ہے، یعنی اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد بھول سے کھا پی لیا تھا اور روزے کی نیت نہیں تھی، بھول سے کھا پی لیا تھا، یا بھول سے جو ہے جو روزے کے منافی کوئی چیز ہو چکی تھی اور اب اگر وہ نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بھولنے کی صورت میں رخصت ہوگی۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے، جان بوجھ کر جمع ہو چکا ہے، اب اگر وہ نیت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بھولنے کی صورت میں معتمد یہ ہے کہ اعتماد اس پر کیا گیا۔ اگر رات میں روزے کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا تو وہ نیت جاتی رہی، اب اس پہلے والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ دوسری نیت پیدا ہو گئی نہ رکھنے کی۔ اور اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا تو روزہ نہ ہوا، صرف محنت ہوئی اور کچھ نہ ہوا۔ سحری کھانا بھی نیت ہے، سحری یہ بھی نیت ہے، کیونکہ آدمی سحری عام طور سے لوگ سحری روزے کے لیے ہی کرتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ عمل بھی نیت ہے، جس طرح ہم مسجد میں آئے تو مسجد میں آنا یہ بھی نماز کی نیت ہے، وضو کرنا یہ بھی نماز کی نیت ہے، کیونکہ وضو مسجد میں آ کے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ نماز کے لیے۔ عام طور سے عرف میں یہی طریقہ ہے۔ سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ ہاں ارادہ ہی اس کا روزہ نہ رکھنے کا ہے تو کیسے نیت مانی جائے گی؟ رمضان کے ہر روزے کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نئی نیت کی۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ ہر روزے کی الگ الگ نیت، کیونکہ ہر روزہ مستقل فرض ہے، ہر روزہ مستقل الگ سے فرض ہے اور ہر ایک روزہ دوسرے روزے سے الگ ہے، لہذا ہر روزے کی نئی نیت کرنا پڑے گی۔ یہ تینوں یعنی رمضان کی ادا اور نفل و نذر معین مطلقاً روزے کی نیت سے ہو جاتے ہیں۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزے کی نیت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اگرچہ وہ یہ نہ کہے کہ رمضان کا، ایسی کوئی قید نہ لگائے، مطلق نیت کی کہ مطلق روزے کی، مطلق کا معنی ہوتا ہے بلا قید، یہ کہا کہ میں روزے کی نیت میں کل روزہ رکھوں گا، اتنا جو ہے ارادہ کافی ہے، مگر کس میں؟ یہ تین میں، یعنی رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہے اس کی ادا میں، اسی طرح نفل میں اور نذر معین میں۔ خاص انہی کی نیت ضروری نہیں، یوں ہی نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر مریض یعنی جو مریض نہ ہو، غیر مسافر یعنی جو مسافر نہ ہو، اس نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی اسی رمضان کا ہوگا، مثلا رمضان میں اس نے نذر کے روزے کی نیت کی تب بھی رمضان کا ہی ہوگا، مگر یہ مسئلہ کس کے لیے ہے کہ جو مریض نہ ہو اور مسافر نہ ہو۔ ہاں مریض اور مسافر ہوگا تو جس کی وہ نیت کرے گا وہی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مرض اور مسافر ہونے کی وجہ سے روزے کے لیے اس کے لیے رخصت تھی، تو اور کوئی وہ روزہ وہ رکھ سکتا تھا، اس لیے اگر وہ ایسا کرے گا تو نہیں چلے گا۔ لیکن اگر جو مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے اور رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کرے تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ مسافر اور مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کریں تو جس کی نیت کریں گے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں، اور مطلق روزے کی نیت کریں تو رمضان کا ہوگا، یعنی صرف روزے کی نیت کریں گے تو رمضان کا ہوگا۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب آخری مسئلہ جو ہے اس سبق کا، ادائے رمضان، نذر معین، طے شدہ دن میں نذر کا روزہ، اور نفل کے علاوہ، ان تین کے علاوہ باقی روزے، مثلا قضاء رمضان کہ رمضان میں کچھ روزے چھوٹے تھے اس کی قضا کرنی ہے، نذر غیر معین کہ نذر مانی تھی کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھوں گا، مگر دن طے نہیں کیا کب رکھے گا، نفل کی قضا یعنی نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کی قضا،
نظر معین کی قضا کہ خاص دن میں روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی اور اس دن نہیں رکھا تو قضا کرنا پڑے گا. کفارے کا روزہ، حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا ہو، حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ، اور حج تمتع کا روزہ. حج تمتع میں قربانی دینا پڑے، اگر قربانی نہیں دے سکتا تو اس کے لیے 3 روزے کا حکم ہے جو کفارے کے طور پر ہوتے ہیں. تمتع کہتے ہیں کہ حاجی میقات سے، حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران. ہم حنفیوں کے یہاں قران افضل ہے کہ میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ ساتھ میں کریں، دونوں کو ساتھ میں چلائیں وہاں سے. اور تمتع کے میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کے گزرے، پھر اس سے فارغ ہو جائے، پھر حج کا نئے سے باندھے. عام طور سے لوگ یہ حج تمتع کرتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک تمتع افضل ہے، تو اس کے بھی روزے آتے ہیں قربانی کی صورت میں. ان سب میں عین صبح چمکتے وقت، یعنی صبح چمک رہی ہے اس وقت، یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے. ان کی نیتیں دن میں نہیں ہو سکتی. ان روزوں کی نیت کا وقت کیا ہے؟ رات، یا یہ اپنے فجر کی چمک اور اجالے کی دمک جو ہے نظر آ رہی ہے، عین اس وقت کرے تو چل جائے گا، اس کے بعد نہیں چلے گا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نیت بھی کرے، جبکہ پہلے 3 میں نہیں تھا. نفل میں نظر معین میں اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کی ادا میں، مگر یہاں خاص اس معین کی نیت کرے، فکس کرنا پڑے گا. اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے، پھر بھی ان کا پورا کرنا ضرور ہے. جس کی نیت کی تھی وہ تو نہ ہوئے مگر نفل روزے ہو جائیں گے، ان کا پورا کرنا ضرور ہے. توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اگرچہ یہ اس کے علم میں ہو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا. یعنی اس کے ارادے میں یہ ہے کہ میں فلاں روزہ رکھتا ہوں، یہ تو نہیں ہوگا، وہ نفل ہو جائے گا. مگر اس صورت میں بھی لازم ہوگا کہ وہ روزہ پورا کرے. اگر توڑے گا تو پھر اس صورت میں اس نفل کی قضا اس پر لازم ہوگی. مگر یاد رہے وہ 3 کے سوا، رمضان کے روزے کی، نظر معین کی اور نفل کے علاوہ باقی روزے ہیں، ان کا وقت یاد رکھیے گا کہ فجر سے پہلے، یا فجر کی ابھی چمک ہو رہی ہے اس وقت کر لے گا تب بھی چل جائے گا، اس کے بعد نہیں. اس کے بعد اگر نیت کی تو وہ نفل ہوگا، جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. اس درس میں جو مسائل ذکر کیے گئے وہ بہار شریعت حصہ پنجم قادری کتاب گھر بریلی شریف والے، اس میں صفحہ نمبر 89 سے لے کر 105 تک میں جو مسائل مذکور ہیں وہاں سے ماخوذ ہیں. اور ان کے علاوہ جو باتیں اس میں مندرج ہوئی تو ان کے حوالے ان کے مقام پر بیان کر دیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فرض علوم اور عبادات کی درستگی کے لیے علم دین متین سیکھنے، سکھانے اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف آج کے درس کے تعلق سے کوئی بات آپ کے پوچھنی ہوگی؟ آج